السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ مسلمانوں کی موجودہ ذب و حالی کی ایک طویل فہرست ہے جو ہر خاص و عام پر روز روشن کی طرح بالکل عیاں ہے۔ تفصیل کی چندہ حاجت نہیں، فقط ضرورت ہے خلوص و للہیت سے لبریز اس منظم و مستحکم عملی اقدام کی جو اصلاحیات کی متعدد تنظیمیں اپنے طور پر نبھا رہی ہیں، اور الحمدللہ اس کے مثبت نتائج بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مگر موجودہ تناظر میں جو موضوع ہمارے سر کا درد ثابت ہو رہا ہے اور ہم سے اپنے علاج کا پرزور مطالبہ کر رہا ہے، وہ ہے مسلم بچیوں کا ارتداد اور اس کا سدباب۔ اسی اہم موضوع کو لے کر آج میں حاضر خدمت ہوں شہزادہ فقیہ ملت حضور مفتی اظہار احمد امجدی مصباحی ازہری مدظ اللہ العالی کی بارگاہ میں۔ آج ہم حضرت سے اس اہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے کچھ سوالات ہیں، ہم حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور حضرت سے گزارش کریں گے کہ ہمیں تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ تو اس سلسلے میں حضرت سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غیر مسلم سے شادی کا شریعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یقیناً آج کے اس ماحول میں جو مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلم سے مسلمان لڑکوں یا لڑکیوں کا شادی کرنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ مسلمان کو غیر مسلم سے شادی کرنے کا شریعت اسلامیہ میں حکم کیا ہے۔ یہ تو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ہو یا لڑکا غیر مسلم لڑکے یا لڑکی سے اسے شادی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ یہ سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے، پوری طویل آیت ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اسے غیر مسلم لڑکے یا لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی غلام جو بندہ مومن ہوتا ہے یا باندی جو عورت مومنہ ہوتی ہے اس کو کافر مرد اور عورت پر فوقیت دیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں مزید اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی کافر سے یا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ لوگ عذاب نار میں لے جانے کے باعث ہوں گے، جہنم میں لے جانے کے باعث ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ کے حدود میں زندگی گزارتا ہے اور غیر مسلم لڑکی یا لڑکا کسی سے شادی نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی بشارت دیتا ہے اور مغفرت کی بشارت دیتا ہے۔ لہذا آج میں اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اقدام آپ یہ کر رہے ہیں غیر مسلم سے شادی کا، خواہ لڑکے سے ہو یا لڑکی سے ہو، یہ شریعت اسلامیہ میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ بالکل اس طرح کے اقدام نہ کریں، اور جو ہمارے بھائی یا بہنیں اس طرح کے اقدام کیے ہیں فوراً اس سے دستبردار ہو جائیں اور اس سے دور ہو جائیں تاکہ ان کی دنیا بھی بہتر رہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب سے محفوظ رکھے اور آخرت میں انہیں اللہ تبارک و تعالی بہترین مقام عطا فرمائے۔ حضرت ایک دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بعد مسلم کا غیر مسلم سے شادی کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے، یوں تو اسباب غیر مسلم سے شادی کرنے کے بہت ہیں، لیکن 3 بنیادی اسباب میں آپ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ میرے اعتبار سے سب سے پہلا بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام اور اہل ثروت کا صرف مدارس اور مساجد کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور ماڈرن ایجوکیشن کے اعتبار سے خواہ وہ پرائمری اسکول ہوں یا جونیئر ہائی اسکول ہوں یا اس کے آگے
ہائی اسکول، انٹر اور یونیورسٹی وغیرہ کا قیام ہے، اس کی طرف سے عدم توجہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان دنیا میں رہتا ہے تو اسباب دنیا ضرور استعمال کرے گا، اب وہ صرف مدرسے یا مسجد تک محدود نہیں رہے گا۔ تو ایک عالم کو یہ چاہیے کہ جہاں وہ مدرسے کی بنیاد ڈالتا ہے، مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، وہیں کالج اور پرائمری وغیرہ میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی بھی صحیح طریقے سے رہنمائی کرے، اور وہ رہنمائی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ایک مسلمان اپنے انڈر میں رہ کر کے پرائمری اسکول کا قیام کرے، جہاں دینی اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں پڑھائے جائیں، اسی طرح جونیئر ہائی اسکول اور ہائی اسکول اور انٹر تک کم سے کم ایک قوم مسلم کو یہ ہر جگہ اپنے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ پھر اگر یونیورسٹی کی صورت بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، تو اپنے ماحول میں اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جو غیر مسلم لڑکیاں اور لڑکے غیر مسلم لڑکیاں یا غیر مسلم لڑکے مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں سے یہ شادی کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں جب غیر مسلم ماحول میں بچپن سے لے کے جوانی تک پرورش کریں گے تو نہ تو انہیں اسلام کی بنیاد کی کوئی فکر ہے، نہ شریعت اسلامیہ کی کوئی فکر ہے، اور نہ ہی احکام شرعیہ انہیں پورے طور سے معلوم ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اس طرح کے اقدام کرنے سے اپنے آپ کو روک سکیں۔ لہذا اس کی جانب بہت سخت ضرورت ہے کہ لوگ توجہ دیں۔ یہ پہلا سبب رہا۔ دوسرا سبب یہ کہ عوام عام طور سے ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں فیلڈ میں اتر کر کے، میدان میں اتر کر کے، ان کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ عام طور سے جو لوگ ڈائلاگ بول کر چلے گئے، یا ایسے بھی لوگ جو کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، عام طور سے میں سب کو نہیں کہتا، ہر جگہ کچھ علماء ایسے ہیں جو میدانی فیلڈ میں اتر کر کام کرتے ہیں اور عوام بھی ان کا ساتھ دیتی ہے، اور بہت سارے پیران کرام بھی ہیں جو صحیح طریقے سے تربیت کرتے ہیں اور عوام ان کا ساتھ دیتی ہے۔ لیکن عام طور سے جو معاملہ ہے کہ عوام اچھے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتی، عام طور سے ایسے ہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو آئے اور نذرانہ لے کر چلے گئے، اور ایسے لوگ جو منٹوں میں انہیں جنت الفردوس میں پہنچا دیں، جو تھوڑی سی دعا کر کے ان کے علاج کا دعویٰ کر لیں، جو تھوڑے سے دعا کر کے ان کی ساری مشکلات دور کرنے کا دعویٰ کریں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ عوام کو خاص طور سے ان پر لازم ہے کہ وہ علماء اور وہ پیران کرام جو میدان عمل میں اتر کر کے کام کر رہے ہیں ان کو پورے طور سے ساتھ دیں، ان کا سپورٹ کریں، اور جو لوگ صرف اپنے جیب بھرنے کے چکر میں ہیں یا صرف لوگوں کو ادھر ادھر کی باتیں کر کے بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے اور ان کے دام فریب میں پھنسنے سے بچیں، تاکہ ہم جو قوم مسلم کو دینا چاہتے ہیں وہ صحیح طریقے سے دے سکیں، اور ہمارے علماء، ہمارے پیران اعظام شریعت اسلامیہ کے مطابق جو لوگوں کے گائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ یہ دوسرا بنیادی سبب۔ اور ایک تیسرا بنیادی سبب یہ ہے کہ عوام عام طور سے جو لوگ ذمہ دار ہیں، یا پڑھے لکھے بھی بہت سارے ذمہ دار ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے، تربیت دینی کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ گارجن نہ تو خود اسلامی تربیت سے مزین ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلامی تربیت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے بچپن سے ان کی تربیت نہیں کی، ان کی رہنمائی دینی نہیں کی، تو وہ آگے چل کر کے آپ اگر چاہیں گے بھی ان کو سدھارنا اور صحیح طریقے پر لانا تو وہ ان کا آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اہم یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے گارجن اپنے بچوں کی دینی تربیت کی طرف کوشش نہیں کرتے۔ تو آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ تمام گارجن جو مسلم ہیں وہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں پر پورے طور سے توجہ دیں، بچپن سے ان کی دینی تربیت کریں، انہیں مسائل شرعیہ جو ضروری ہیں انہیں بتائیں، اور مسلم اور غیر مسلم کا معاملہ جو فرق ہیں ان کے درمیان، اور کہاں ہم ان سے مل سکتے ہیں، کہاں نہیں مل سکتے ہیں، کہاں ہم سے ان کا معاملہ درست ہوگا، کہاں درست نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے آج کے دور میں، ملٹی میڈیا کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ گارجن عام طور سے اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کو موبائل دے دیتے ہیں اور بالکل آزاد رکھتے ہیں، اور ہر ایک شخص آج کے اس دور میں جانتا ہے کہ ملٹی میڈیا موبائل جو انٹرنیٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہے،
वहां पर जहां बहुत अच्छी चीजें हैं वहां पर बहुत ही बुराइयां भी मौजूद हैं, और आम तौर से नफ्स इंसान का बुराई की तरफ ज्यादा रग़बत करता है। तो इस बात की तरफ गार्जियन को भी तवज्जो देना चाहिए कि अगर मोबाइल अपने बच्चों को देते भी हैं तो उन पर सख्ती से नजर रखें, या ऐसी चीजें जो गलत चीजें वेबसाइट पर आती हैं उसको लॉक कर दें। इस तरह का सिस्टम होता है। अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, और नहीं करना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। और उस पर मजीद ये कि आजकल लड़कियों को बेपर्दा बिल्कुल आजाद घूमने के लिए हमारी मुसलमान कौम ने छोड़ दिया है, और ताज्जुब तो ये होता है कि चले बेपर्दा निकली, चेहरा या हाथ या पैर खुला है, ये तो छोड़िए, बहुत सारे आज़ा ऐसे खुले होते हैं जो बिल्कुल दिखाने की शरीयत में इजाजत नहीं होती है, और कपड़े ऐसे पहने होते हैं गोया कि वो लड़कियां बेकपड़ा हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि निकाब पहनना या कपड़ा पहनना ये पर्दा नहीं है। अगर आप इस तरह से कपड़ा पहनती हैं कि जिस्म आपका झलकता है, या इस तरह का निकाब लगाती हैं जिसके जिस्म के आज़ा आपके जाहिर होते हैं, तो हकीकत यह है कि अगर आप कपड़े में हैं फिर भी शरीयत इस्लामिया के मुताबिक आप कपड़े में नहीं हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो गार्जियन को तवज्जो देना चाहिए, और अपने बच्चों को दीनी तरबियत करनी चाहिए, मोबाइल से दूर रखना चाहिए, और कपड़े वगैरह पहनावे का शरीयत इस्लामिया के मुताबिक एहतमाम करना चाहिए। ये सारे वो असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर आज हमारे लड़के और लड़कियां गैर मुस्लिम से शादी करते हुए नजर आते हैं। अगर हम इन पर कायदे से तवज्जो दें तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं और दूर हो सकती हैं, और अगर बिल्कुल या ना खत्म हो तो कम तो बहरहाल इंशाअल्लाह जरूर हो सकती है। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अपने इस बयान के जरिए कौम मुस्लिम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और कोई ऐसी मिसाल पेश करें जो लोगों के लिए इबरत साबित हो। जी, मैं जाहिर सी बात है एक मुस्लिम हूं, और मैं ये तो दावा नहीं करता कि मैं कौम मुस्लिम के लिए बहुत दर्द रखता हूं, लेकिन हकीकत में बहरहाल हमारे अंदर जो हालात मुस्लिम के हैं उसके लिए यकीनन बहुत दर्द मौजूद है। हम इसको अपनी जुबान में इजहार नहीं कर सकते, लेकिन आज के इस बयान में मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, यानी तुम में से हर एक जिम्मेदार है और तुम में से हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप मुसलमान हैं तो आपको आखिरत का ख्याल होना चाहिए। अगर आलिम है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो कल आखिरत में उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर गार्जियन है, जिम्मेदार है, अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करता है, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक उसकी गाइडलाइन नहीं करता है, तो कल आखिरत में उसके बारे में उससे सवाल होगा, और सवाल होगा तो उसे अजाब का मजा चखना पड़ सकता है। इसलिए मैं मुसलमानों को इस वीडियो के जरिए, इस बयान के जरिए पैगाम देना चाहता हूं कि आप लोग इस मामले में बिल्कुल सतर्क हो जाएं और अपने बच्चों के ताल्लुक से फुल निगहबानी करें। आप बिजनेस करें, पढ़ाएं, सारा काम करें, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत में, खास तौर से दीनी तरबियत में बिल्कुल कमी ना करें। इंशाअल्लाह इसके जरिए आप जो मामलात हमारे मुसलमान के दरमियान ये गैर मुस्लिम से शादी का हो रहा है, इंशाअल्लाह काफी कंट्रोल में होगा। और मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ मरकज तरबियत इफ्ता ओझागंज बस्ती दारुल इफ्ता में हूँ, और मुझे तकरीबन 6 साल हो गए यहाँ जामिया अजहर मिस्र से आने के बाद यहाँ पढ़ाते हुए। कई ऐसे मसाला आए कि गैर मुस्लिम लड़का था और लड़की मुस्लिम थी, 2-4 बच्चे हुए, उसके बाद लड़की को छोड़ दिया, या इस तरह एक मामला हुआ कि एक कहीं भगा कर ले गया लड़की को और 1-2 रात के बाद वापस लाके घर छोड़ गया। आप जरा सोचें, अगर किसी मुसलमान लड़की को कोई गैर मुस्लिम लड़का लेकर जाता है, शादी करता है, और उसके बाद 2-4 लड़के हो जाएं, फिर उसे छोड़ दे, या 2 दिन ले गया उसके बाद लाके घर छोड़ दिया, तो उस औरत की इज्जत नीलाम होती है, उसके घर वालों की इज्जत नीलाम होती है, और पूरा समाज बदनाम होता है, और लोग इस्लाम पर सवालिया निशान कायम करते हैं। तो मैं इन दोनों मिसालों से आपको इबरत दिलाना चाहता हूं, या जो लोग ऐसी शादी करते हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें और गैर मुस्लिम से कतअन किसी सूरत में भी शादी ब्याह ना करें, नहीं तो आपका भी अंजाम ऐसा हो सकता है
कि मुस्तकबिल आपका तारीख हो, आपके बच्चे हों और गैर मुस्लिम आपको छोड़कर चला जाए या एक दो दिन घुमा कर ला के घर छोड़ जाए, फिर आपकी कहीं शादी ना हो और पूरे समाज में आपको बदनामी का मुकाबला करना पड़े, बदनामी का सामना करना पड़े। तो बहरहाल इस तरह के ये मामलात हैं, हमें और आपको इस पर काफी तवज्जो देनी चाहिए और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और उलमा को और पीरान इज़ाम को और अवाम को सर जोड़ करके बैठ करके इस तरह के इक़दाम करने चाहिए और खास तौर से अभी मौजूदा हालत में कम से कम हर जगह पर प्राइमरी लेवल का स्कूल अपने अंडर में जरूर इंतजाम करके उसमें तालीम देनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे कम अज कम बुनियादी तालीम सही तरीके से हासिल कर लें और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक आगे की जिंदगी अपनी गुजारने की कोशिश करें। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत।